الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. پیارے بھائیوں، جو آیت آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ 28ویں پارے کی سورۃ الممتحنہ کی یہ آیت نمبر 3 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے بطور نمونے کے اور ماڈل کے اور آئیڈیل کے پیش کیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس ملت کی پیروی کا حکم دیا وہ ملت ابراہیمی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ حضرت ابراہیم کی جو ملت ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا جو حکم دیا گیا وہ کس بنیاد پر دیا گیا۔ آج جو ملک کے حالات ہیں ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، اس صورت کی اور بھی ابھی آیتیں ہیں بعد میں۔ حضرت ابراہیم کی ملت کی سب سے بنیادی خصوصیت عقیدہ توحید ہے، سب سے بنیادی خصوصیت۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں سے نکلے اور کہاں آئے اور کہاں گئے، لیکن قرآن حکیم مجموعی طور پر حضرت ابراہیم کی زندگی کی تصویر جو کھینچتا ہے اور ان کی امتیازی خصوصیت جو نمایاں کرتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ گویا اللہ کی وحدانیت کو بنیادی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قائم رہے۔ مشکل حالات آتے رہے، مختلف حالات آتے رہے، لیکن انہوں نے توحید پر آنچ نہیں آنے دی اور توحید پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا مقابلہ کیا جم کر انہوں نے۔ اسی سلسلے میں ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا، اسی سلسلے میں ان کو وطن بھی ترک کرنا پڑا، مختلف آزمائشوں کی بھٹیوں میں تب کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کندن بنایا کہ ان کی زندگی کو قیامت تک تمام آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ جو عقیدہ توحید کی صفت ہے اس پر قائم رہنا اور اس کے لیے مختلف حالات کا شکار ہونا اور برداشت کرنا، جمنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی اور امتیازی خصوصیت ہے۔
آج جو ملک کے حالات ہیں، ملک کے حالات آج سب سے زیادہ جو چیلنجز ہمارے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، وہ سب سے بنیادی وہ یہی ہے کہ ہمارا دین سے رشتہ جو توحید کی بنیاد پر ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ ملت ابراہیمی اور اس کے ماننے والے اور فالوورز کی بنیادی جو خصوصیت وہ توحید ہے۔ برہمنیت اور برہمن واد کو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے مسلمانوں سے، وہ صرف اور صرف عقید توحید ہے، کیونکہ یہ عقید توحید وہ بنیادی لکیر ہے اور وہ بنیادی فاصلہ کرنے والی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمان دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے ابھی اس ملک کے منوادیوں کو اور اس ملک کے فاشزم کے علمبرداروں کو، فسطائی طاقتوں کو۔ اسی لیے مسلمان اس ملک میں ٹارگٹ پر ہے۔ بار بار یہ اعلان ان کے سربراہوں کی طرف سے آتا ہے، بھاگوت اور بھاگوت جیسے اور دوسرے جو ان کے مقدس لوگ ہیں ان کی طرف سے آتا ہے کہ مسلمان اس ملک میں رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنا کلچر چھوڑ دیں۔ ان کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے، آئیڈینٹی مینس ان کا جو عقید توحید ہے۔ اور کیا آئیڈینٹی ہے بھائی؟ مسلمان کی جو بنیادی شناخت ہے، بنیادی جو پہچان ہے، وہ عقید توحید ہی تو ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ تم عقید توحید کو چھوڑ دو، اپنی بنیادی شناخت کو چھوڑ دو، اس ملک میں آزادی کے ساتھ رہو، پھر ہمارا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بار بار یہ مطالبے ہو رہے ہیں۔ آؤ تم ہمارے دھارے میں، قومی جو دھارا ہے اس میں ضم ہو جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن کیا مسلمان اس مطالبے کو مان لے گا؟ کیا مسلمان اس مطالبے کو منظور کر لے گا؟ کیا مسلمان اپنے شاعر سے دستبردار ہو جائے گا؟ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ جو مطالبے ہو رہے ہیں تو مسلمان مقابلہ کر رہا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ تو جمے ہوئے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ابھی تذبذب کا شکار ہے، ابھی ڈاماڈول ہے۔ ارتداد کی طرف بڑے بڑے علماء بھی بہتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ عوام کو چھوڑ دیجئے، یہ فکری اور ذہنی ارتداد، خوف کی بنیاد پر جو ارتداد جو آتا ہے، وہ ارتداد دو بنیادوں پر آتا ہے۔ کوئی قوم اگر مرتد ہوتی ہے تو دو بنیادوں پر، ایک خوف کی بنیاد ہے اور دوسری بنیاد لالچ ہے۔ ارتداد کا مطلب مسلمان اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، مسلمان اپنے دین کو خیر بات کہتے۔ بار بار ہوا ہے ایسا۔ آج مسلمان جیسے اس ملک میں سمجھوتے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے، وہ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، لیکن سمجھوتا کرنے سے کیا ایمان کا تحفظ ہو جائے گا؟ اس ملک میں مسلمانوں کے مستقبل کی حفاظت ہو جائے گی؟ ملت ابراہیمی کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ سمجھوتا نہ کرنے کی ہے۔ کیا مسلمان سمجھوتا اگر کر لیتا ہے ان فسطائی طاقتوں سے جو مسلمانوں کو اس ملک کے اندر ہضم کرنے اور ان کی تمام تہذیبی شناخت کو بالکل کھرچ کر پھینک دینا چاہتے ہیں جو لوگ، جو طاقتیں، تو کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جمنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جمے، حالات کا مقابلہ کیا،
उस वक्त भी बड़ी बड़ी ताकतें थी, इक़्तिदार वक्त से टकराए, नमरूद से टकराए। जब वो खड़े हुए हालात का मुकाबला करने के लिए, तो अल्लाह की मदद आई। एक अजीब तस्वुर है, अल्लाह की मदद पर बात याद आ गई। हमारा एक नजरिया बना हुआ है कि अल्लाह की मदद आएगी, यकीनन आएगी, लेकिन अल्लाह की मदद कहां आती है और कब आती है, कुरान हमको ये बताता है। एक एक सफा, एक एक सतर कुरान का ये हमको बताता है। अल्लाह की मदद जो आई है अल्लाह के रसूल के जमाने में, सहाबा के जमाने में, वो उस वक्त आई है जब वो मैदान कारजार में थे, मैदान अमल में थे। घरों में बैठकर, खानकाहों में और मदरसों में बैठकर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। एक वरक़ भी कुरान हकीम का, एक आयत भी ऐसी कोई दिखा दीजिए, नहीं मिलेगी आपको कि आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में वो बैठे वज़ाइफ और औरात पढ़ रहे हो और अल्लाह की मदद का नुज़ूल हो रहा हो। नहीं, अल्लाह की मदद नाजिल होती है उहद के अंदर, बद्र के अंदर, खंदक के मौके पर, जब आप तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम कर रहे होते हैं, जब आप दुश्मनों से पंगा लेने के लिए मैदान अमल में होते हैं, ईमान की और कौम मुस्लिम की और इस्लामी तहजीब की हिफाजत के लिए जब आप खंदक की खुदाई में मसरूफ होते हैं, इंतहाई तंगदस्ती की आलम में, तब अल्लाह की मदद आती। ग़ज़वे हुनैन में अल्लाह की मदद आती। ये मदीने के अंदर अपने घरों में बैठकर और ऐशो इशरत के माहौल में जिंदगी गुजार कर कोई ये सोचे कि अल्लाह की मदद आ जाएगी, क़यामत तक नहीं आ सकती है। जैसे बाज लोगों का हमारे यहां, वो कुछ अमाल करने की बात सोचते हैं मदद आ जाएगी, क़यामत तक मदद नहीं आ सकती है। औराद और वज़ाइफ से मदद नहीं आएगी, ये कान खोल कर सुन लीजिए। मदद आएगी वो जो निजाम है सुन्नतुल्लाह, जिसको कुरान में कहा गया है, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सुन्नतुल्लाह का मतलब यह है कि इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने के लिए, इस दुनिया के अंदर अपने ईमान और अपने किरदार और अपनी शनाख्त और सकाफत को बचाने के लिए और अपने इस्लामी सरमाए को बचाने के लिए, जब आप सरगर्म अमल होंगे, जब आप तदबीरें इख्तियार कर रहे होंगे, वक्त और हालात के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर, ये नहीं कि अभी वक्त का तकाजा कुछ है, तदबीर आप कुछ कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में ठंडक का लिबास पहनेंगे और ठंडक के लिबास में आप गर्मी का लिबास पहनेंगे, कभी आप नहीं बच सकते हैं, कभी आपका जिस्म महफूज नहीं रह सकता है। मुसलमान बेवक्त की तदबीरें करता है, वो ठंडक के मौसम में गर्मी का लिबास पहनता है, बीमारी कुछ है, इलाज कुछ करता है मुसलमान। क्या शिफा मिलेगी इसको? नहीं मिल सकती। अल्लाह की मदद को हासिल करने के लिए, अल्लाह की नुसरत को नाजिल करने के लिए, हसनुल बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो इख्वानुल मुस्लिमीन के सरबराह और के बानी हैं, बहुत मुजाहिद आलिम है 20वीं सदी के, वो कहते हैं कि अल्लाह की मदद को हासिल करने के लिए दो बुनियादी चीजें हैं। उसकी कीमत है। उसकी कीमत क्या है? कुर्बानी और जान का नजराना। कुर्बानी दोगे, जान का नजराना पेश करोगे तो अल्लाह की मदद आएगी। वो कहते हैं मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह की मदद को नाजिल करना चाहते हो तो इसके लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए अगर तैयार नहीं हो तो हजारों तदबीरें करोगे, मदरसे बनाओ, यूनिवर्सिटीज बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, तालीमी निजाम का जाल फैला दो, मस्जिदें बनाओ, बनाते रहो, मस्जिदें बनाते रहो, मदरसे बनाते रहो, तालीमी निजाम, लेकिन अल्लाह की मदद हासिल नहीं कर सकते हो। अल्लाह की मदद की कीमत है। कीमत दिए बगैर कोई चीज दुनिया में हासिल हो जाती है? आप कम कीमत पर भी कोई चीज हासिल नहीं होती है। आप बगैर कीमत के तो छोड़ दीजिए, कम कीमत भी अगर देंगे
اور پھر اللہ کی مدد اتنی قیمتی چیز اس کو حاصل کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خصوصیت ہے وہ توحید پر جمنا ہے، دوست اور دشمن کو پہچاننا ہے۔ دوست کون ہے اہل ایمان کا، دشمن کون ہے اہل ایمان کا، کیا پہچان ہے اس کی؟ آج تھوڑے سے حالات آئے تو بڑے بڑے مسلمان، وہ نمازی اور پرہیزگار اور چہرے پہ داڑھی سجائے ہوئے بی جے پی کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے بزنس مین، یہ نفاق کا شکار مسلمان یہ بی جے پی میں جا رہا ہے اپنی تجارت کو بچانے کے لیے۔ یہ ہے ایمان کی کیٹیگری، یہی ہے ایمان کی جھانکنے کا عالم، کہ تم ذرا سا حالات آئے تو تم ان طاقتوں کے سائے میں جا رہے ہو، ان دشمنوں سے دوستی رچا رہے ہو جو تمہارے ایمان اور جان کے در پہ۔ قرآن نے بیان کیا ہے کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی رکھنی ہے، قرآن نے بالکل کھول کر بیان کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اسی سورت کے اندر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے دوستی کرنے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے، اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے نام پر تم سے آمادہ جنگ نہیں ہے، جو تم سے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آ رہے ہیں۔ ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جو تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے کے لیے جد و جہد میں نہیں لگے ہوئے ہیں، تدبیریں نہیں کر رہے ہیں، منصوبے نہیں بنا رہے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ تم کو حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے، تم کو ان کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور جن لوگوں سے اللہ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے وہ کون ہے؟ میں بھی اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تم کو ان لوگوں سے منع کرتا ہے دوستی کرنے سے جو دین کے نام پر تم سے آمادہ جنگ ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جو تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور جو تم کو نکالنے پر دوسروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، ان سے دوستی کرو گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو دوستی ان سے کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، قرآن کہتا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ یہ ہے معیار۔ دو تصویریں ہیں، کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ اس ملک کے جو حالات ہیں، اس ملک کے حالات کے پس منظر میں میں یہ عرض کروں گا، ابھی جو پرابلم ہے مسلمانوں کے سامنے، جو حالات ملک کے پیش آ رہے ہیں، مسلمانوں کا جو لب و لہجہ ہے، ابھی کوئی کہتا ہے کہ ملک پہلے ہے ملت بعد میں ہے۔ یہ کسی مومن کی زبان ہو سکتی ہے؟ یہ کسی عالم کی زبان ہو سکتی ہے؟ ملت بعد میں ہے، ملک پہلے ہے۔ کس ملک کی بات کر رہے ہو تم؟ کس ملت کی بات کر رہے ہو تم؟ یہ تم قوم کو دھوکہ دے رہے ہو۔ قرآن کے جو اصول ہیں، ذرری اصول ہیں دوستی اور دشمنی کے، ان کو بالائے طاق رکھ کر دوستی رچا رہے ہو اپنے مفادات کے لیے۔ یہ جو ابھی لب و لہجہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کا لب و لہجہ ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ سنگھ کے لوگ، RSS کے لوگ یہ غلط راستے پر نہیں ہیں۔ اچھا، جنہوں نے قسمیں کھا رکھی ہیں دشمنی کی، مسلمانوں کو اس ملک سے کھرچ کر پھینکنے کی، وہ غلط راستے پر نہیں ہیں؟ ان کا لٹریچر کہاں لے جاؤ گے؟ ان کا لٹریچر، دا بنچ آف تھاٹس وی آر آور نیشن ہوڈ ڈیفائنڈ، گولوالکر کی کتابیں کہاں لے جاؤ گے؟
ان میں لکھے ہوئے جو مسلمانوں کے خلاف منصوبے ہیں اور ان منصوبوں کو روز عملی جامہ پہنانے کی تدبیریں ہو رہی، کہاں لے جاؤ گے ان کو؟ اور کہتے ہو کہ وہ لوگ غلط راستے پر نہیں ہیں۔ یہ بھی زبان بولنے والے یہ لوگ کون ہیں؟ یہ علماء ہے، علماء بول رہے ہیں، عوام نہیں۔ تو یہ جو سمجھوتے کی اور اپنے مفادات کے تحفظ کی جو کنڈیشن مسلمانوں میں آ رہی ہے، یہ ملت ابراہیمی کے خلاف ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم۔ اس ملک کا ایک بڑا طبقہ جو برادران وطن کا ہے، جس کو ہم ہندو کہتے ہیں، لیکن دراصل ہندو کوئی دھرم نہیں ہے اور نہ کوئی قوم ہے، یہ سمجھنا ہے ہم کو۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں وہ اسٹائل آف لائف ہے، وہ کوئی دھرم نہیں، لیکن مان لیجئے اس کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ہمارا مذہبی دشمن نہیں ہے۔ یہ بات ہم کو سمجھنی، وہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، وہ ہمارے اچھے برتاؤ کے مستحق ہیں، وہ ہمارے اچھے رویے کے حسن اخلاق کے مستحق ہیں۔ ان کے ساتھ ہم انصاف کریں۔ ہم انصاف کرنے کے لیے کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان تبرؤوا وتقسطوا الیہم، بہت صریح لفظ ہے قرآن حکیم کا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ انسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیاد پر نہیں، ایسے انسان جو ہمارے دشمن نہیں ہیں اور جو ہم کو اس ملک سے نکالنا نہیں چاہتے۔ این آر سی اور سی کا جو کھیل اس ملک میں چلا، وہ معلوم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے؟ وہ کیا وہ ایجنڈا کسی سمندر میں ڈال دیا گیا ہے؟ نہیں، وہ ایجنڈا موجود ہے ابھی۔ اور جو برہمنی صہیونیت ہے، سمجھیے اس لفظ کو، برہمنی صہیونیت، اس برہمنی صہیونیت نے اس ایجنڈے کو ابھی پیچھے کر دیا ہے، لیکن ابھی اس کے ذہن و دماغ میں، اس کے منصوبے میں ہے۔ تو جنہوں نے جو ہم سے دین کے نام پر لڑ نہیں رہے ہیں اور جنہوں نے ہم کو اس ملک سے نکالنے کا کوئی منصوبہ نہیں تیار کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے، ان کے ساتھ انصاف سے کام لیجئے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا آدیواسیوں کی بڑی تعداد اس ملک میں ہے، 10 کروڑ سے زیادہ آدیواسی اس ملک میں رہتے ہیں، اور ان کا جو چلن ہے، ان کی جو ریت اور رسم ہے، ان کی ریت سے لگتا ہے کہ وہ کسی نبی کی بگڑی ہوئی قوم ہے۔ 10 کروڑ سے زیادہ آدیواسی ہیں، وہ ذبیحہ کھاتے ہیں، مردار نہیں کھاتے، وہ اپنے مردوں کو جلاتے نہیں، دفن کرتے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ ایک دائی نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدیواسی سے ہماری ملاقات ہوئی تو بلک بلک کر رونے لگا ہو، کہ آپ نے ہم کو اپنے سینے سے نہیں لگایا، آپ نے ہم کو سینے سے لگایا ہوتا تو آج، جب لگایا آپ نے تو ہماری بڑی تعداد آپ کے دھرم کو، آپ کے کلچر کو، آپ کے دین کو قبول کرتی چلی گئی۔ آج آپ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے تو آج سنگھ پریوار نے RSS نے ہم پر محنت کی تو آج ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے؟ ان تبرؤوا وتقسطوا الیہم۔ عیسائی مشنریز تو کام کر رہی ہیں، وہ ہاسپٹلز قائم کر رہے ہیں، وہ اسکولز بنا رہے ہیں، وہ بہت بڑی آبادی ناگالینڈ اور میزورم اور اس طرح کے بہت سے علاقوں میں یہ جو کرسچن اور عیسائی ہوئے ہیں، یہ آدیواسی ہی ہیں، انہوں نے محنت کی۔ ہم نے ان کے ساتھ ان تبرؤوا وتقسطوا الیہم پر عمل نہیں کیا۔ ہم سمجھتے رہے کہ وہ بھی ہمارے دشمنوں کی فہرست میں ہے،
تو ہم ان کو اسلام کے حلقے میں دعوت کا نام لینے والے، نام رٹنے والے، کہاں دعوت کا کام، کن لوگوں میں دعوت کا کام چل رہا ہے؟ ایک بڑی آبادی تیار بیٹھی ہے. ہم کو پہچاننا ہے کون دشمن ہے کون دوست ہے، اس کی پہچان ہونی ہے. یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، سب ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے ہماری دشمنی میں، ان سے کام لیا جا رہا ہے، ان کا مس یوز کیا جا رہا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو بلند کریں، اپنے اخلاق کو بلند کر دیں، فراخ دلی کے ساتھ ہم میدان میں آئیں، ان کو سینے سے لگائیں، تاکہ ہم اس روئے زمین پر اللہ کے نظام کو اور اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جائیں. ان لوگوں سے اللہ منع کرتا ہے دوستی کرنے سے جو آج اس ملک میں فاشزم کے طور پر، فاشزم ایک سیاسی لفظ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہم لوگ یوز کرتے ہیں فاشزم، فسطائیت تو فاشسٹ طاقتیں، فاشیواد کا لفظ ہم لوگ مختلف یعنی لہجوں کے ساتھ مختلف شکلوں میں فاشزم، فاشسٹ طاقتیں، فاشیواد، فسطائیت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ ہے کیا؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس ملک کا پورا ابھی نظام اس ملک کے فاشزم کے ہاتھ میں، فسطائی طاقتوں کے ہاتھ میں، اور وہ فاشزم کا علم بردار وہ برہمن ہے، برہمنواد ہے، منوواد ہے. اور صرف تنہا منوواد نہیں ہے، ابھی منووادیوں کے ساتھ وہ یہودیت بھی شامل ہو گئی ہے، صہیونیت بھی شامل ہو گئی، جس کو میں نے ابھی برہمنی صہیونیت سے تعبیر کیا. برہمنی صہیونیت، ایک تو کریلا ویسے بھی بڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن اردو میں کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا. برہمنیت جو نسل پرستی پر قائم ہے ویسے کریلا ہے وہ، لیکن اس کے ساتھ یہودیت بھی کھڑی ہو گئی، صہیونیت بھی کھڑی ہو گئی ہے، تو کریلا نیم چڑھا ہو گیا. مسلمان بدترین دشمن سے اس ملک کے اندر دوچار ہے، بدترین دشمن سے دوچار. تو اللہ منع کرتا ہے دوستی کرنے سے ان لوگوں سے جو ابھی مختلف شکلوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. ابھی لنچنگ کے واقعات، پچھلے برسوں میں لنچنگ کے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ پھر ہو رہے ہیں. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نکالنے کی کوشش، ہم کو ہمارے گھروں سے نکالنے کی کوشش چل رہی ہے، تعاون ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے ظالموں سے جو دوستی رچائے گا وہ ظالم ہے. دوست و دشمن کی پہچان یہ بہت بڑی چیز ہے. اس ملک کا برادران وطن ایک بڑا طبقہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. دشمنوں نے ان کو ہمارے دشمن کے روپ میں پیش کیا ہے. تو فاشزم کا مطلب میں بتا رہا تھا کہ فاشزم کیا چیز ہے. فاشزم ایک سیاسی نظریہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مخالف کو طاقت کی بنیاد پر کچل کر رکھ دینا اور پیس کر رکھ دینا. طاقت کی بدولت، طاقت کا سہارا لے کر. آج دیکھ لیجیے آپ، آج فاشزم کے خلاف جو بھی منہ کھولتا ہے، چاہے وہ گوری لنکیش ہو، چاہے وہ کوئی جج ہو، چاہے وہ کوئی پترکار ہو. ابھی زبیر کو گرفتار کیا گیا، زبیر کو جیل میں ڈال دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فاشزم کے منصوبوں کو بے نقاب کر رہا تھا، سنگ کے منصوبوں کو وہ اجاگر کر رہا تھا. اور دوسری طرف وہ بدماش جو ملک کی شانتی کو بھنگ کیے ہوئے ہے، انوپور شرما، اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اس کو سیکورٹی دی جا رہی ہے.
یہی ہے فاشزم. فاشزم کی بنیاد چند چیزوں پر ہے. اس کو سمجھنا ہے, ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا ہے, ہمارے بزرگوں کو سمجھنا ہے. آپ جب سمجھیں گے اس ملک کی صورتحال کو, سچویشن کو, تبھی آپ صحیح طور پر اسلام پر ثابت رہ پائیں گے اور اپنے دشمنوں کے منصوبوں کو سمجھ کر آپ کوئی لائحہ عمل طے کر پائیں گے. نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ بیٹھے رہیے, آپ بڑے بڑے منصوبے بناتے رہیے, مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور تعلیم گاہوں میں بناتے رہیے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک پریکٹیکل, اللہ کے رسول کی زندگی ایک پریکٹیکل زندگی ہے. اللہ کے رسول نے کر کے اور برت کر دکھایا ہے, وہ کرنا ہوگا. ایسے حالات نہیں بدلتے, حالات بدلنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو فاشزم کی بنیادیں کئی چیزوں پر ہیں. ایک چیز اس کی نسل پرستی ہے. نسل پرستی کا مطلب ہم جس نسل کے ہیں, ہماری ہی نسل سب سے مقدس ہے. برہمنیت کی رگ رگ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اس دنیا میں سب سے اعلیٰ نسل کا اگر کوئی ہے, بالخصوص اس ملک میں, وہ برہمن ہے. وہ برہما کے منہ سے پیدا ہوا ہے, اسی لیے سب نیچے ہیں. جو چار تقسیمیں, برہما, برہمن, چھتری, ویش اور شودر ہیں. تو یہ نسل پرستی. اور دوسری ایک خصوصیت فاشزم کی, وہ آمریت پسندی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے. آپ دیکھ لیجئے, عدالت کا فیصلہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ لوگ. عدالت بھی کھلونا ہے, کھلواڑ بن چکی ہے عدالت. اور کوئی بھی نظام اس وقت قبضے میں نہیں ہے. کوئی بھی نظام صحیح رخ پر کام نہیں کر رہا ہے. سب کو فاشزم نے یرغمال بنا لیا ہے. فاشزم کی خصوصیت عسکریت پسندی ہے, فوجی ٹریننگ اور فوجی تربیت ہے. برہمن اور سنگھ پریوار پورے طور پر تربیت دے رہا ہے. یہ جو آپ ابھی یہ جو اسکیم اگنی پتھ اسکیم, اگنی ویر, یہ کیا ہے؟ جینوسائیڈ کا جو پلان ہے اس ملک کے اندر. جینوسائیڈ میں قتل عام, اس کے 10 درجے ہیں. آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو پوری معلومات ملے گی. 10 درجے ہیں اس کے. ابھی آخری درجہ باقی بچا ہے اس ملک کے اندر. 9 مرحلوں کو طے کر لیا ہے اس ملک کے فاشزم نے. طے کر لیا 9 مرحلوں کو, ایک مرحلہ باقی ہے. اور یہ جو اگنی ویر ہے, 4 سال کا جو پلان ہے, گاؤں گاؤں میں یہ ویسے ٹریننگ دے رہے ہیں یہ, لیکن اس نام پر 4 سال کی ٹریننگ دے کر اور اچھی طرح ان کو تیار کر کے 4 سال کے بعد نکال دیں گے. گاؤں گاؤں پھیل جائیں گے پورے ملک میں یہ. اور پھر ان کا جو منصوبہ ہے خانہ جنگی کا, وہ منصوبہ اس طرح پورا کیا جائے گا. یہ جو سب چل رہا ہے یہ یوں ہی نہیں چل رہا ہے. ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا. نوشتے دیوار کی طرح یہ تمام چیزیں ہم کو دعوت دے رہی کہ ہم ان کو سمجھیں. ہم نہیں سمجھیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ چند رسمی اعمال کر لیں گے, وہ نماز اور تو اور میں, ان سب سے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں حل ہوں گے. وہ بھی ضروری ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تبدیلی لے کر آئے, اس تبدیلی کا نقشہ کیا ہے؟ اس تبدیلی کا نقشہ کیا یہی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. ہندوستان کا مسلمان, یہ 30 سے 35 کروڑ مسلمان جو کر رہا ہے, کیا اس سے تبدیلی آ جائے گی؟ تبدیلی اس سے نہیں آ سکتی. تبدیلی لانے کے لیے ہم کو صورتحال کو سمجھنا ہوگا. کتنا ضروری اور فرض ہو گیا ہے مسلمانوں کے لیے مختلف میدانوں میں افراد کا تیار کرنا. IAS بنانا فرض ہے مسلمانوں کے لیے. وکلا اور ججز بنانا فرض ہے مسلمانوں کے لیے.
ईमानदार और बहादुर पॉलिटिशियंस तैयार करना फर्ज है मुसलमानों के लिए। ये सब तहफ्फुज़ के ज़राए हैं। मुसलमान कहाँ खड़ा है? लेकिन नजरियाती बुनियाद पर। तरबियत जब होगी नजरियाती बुनियाद पर, ईमानी बुनियाद पर, कुरानी बुनियाद पर, तालीमात नबवी की बुनियाद पर जब अफराद तैयार किए जाएंगे तो तब्दीली आएगी। वरना जो ये भीड़ है, इस भीड़ के जरिए तब्दीली नहीं आ सकती है। पहुंच रहे हैं आईएएस मुसलमान बन रहे हैं, जजेस मुसलमान बन रहे हैं, लेकिन वो क्या किसी मसरफ के हैं? वो नौकर है, नौकर, वो गुलाम है, वो मजदूर है, वो भिखारी है अपनी सोच और जहन के एतबार से। लेकिन नजरियाती तौर पर उनकी तरबियत नहीं की गई। नजरियाती तौर पर, आइडियोलॉजिकल तौर पर जब तक अफराद तैयार नहीं किए जाएंगे। मेरे नौजवान भाइयों, स्कूल में पढ़ने वाले मेरे बच्चों, अपनी सोच की बुनियाद कुरान और सुन्नत को बनाओ, सीरत नबवी को बनाओ, तो फिर कुछ करने के काबिल आप बन सकेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। आज भी है जजेस है, रिटायरमेंट के बाद वो कुत्ते चराते हैं, कुत्ते पालते हैं, कुत्ते चराते हैं। आईएएस हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो भी कुत्ते चराते हैं। क्यों? और जब वो अपने ओहदों पर होते हैं तो उनसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं होता है। सलाम तक गवारा नहीं करते वो लोग। मौत है से वाक़िया, समझते हैं कि अगर हम सलाम कर लेंगे तो हमारी जो इस्लामी शनाख्त है वो उजागर हो जाएगी। ये बुज़दिल और डरपोक ये कौम को और मुल्क को और मिल्लत को कुछ दे पाएंगे? नहीं दे सकते। मेरे भाइयों, मुल्क के संगीन हालात में हमको मायूस नहीं होना चाहिए। अंधेरे के बाद सुबह होगी, लेकिन हमको तदबीर करनी होगी। वो तदबीर जो हालात के तकाज़े हैं उसके मुताबिक हमको करनी होगी। हमको तालीमी मैदान में, हमको सियासी मैदान में, हमको तरबियती मैदान में, हमको माशी मैदान में, तमाम मैदानों में नजरियाती बुनियादों पर तैयार होना होगा। तब जाकर हम इस मुल्क को कुछ दे पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क का तहफ्फुज़ का है, सिक्योरिटी का है। मुसलमान खौफजदा है, डरा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि बड़े बड़े ये दीनदार भी इस वक्त इर्तिदाद की दहलीज पर खड़े हुए हैं, समझौते के मूड में हैं। वो समझौता करना चाहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम। ये पहचान है उन जियालों की जो जियाले अल्लाह इस रुए जमीन पर पैगंबर इस्लाम के जरिए अल्लाह ने जो पैदा किए और क़यामत तक अल्लाह जो चाहता है कुरान के साये में जिनकी तरबियत हो। युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, अल्लाह उनको पसंद करेगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, अहले ईमान के हक में वो बिल्कुल नर्म होंगे। अहले ईमान के लिए उन सरापा यानी सरे तस्लीम खम किए होंगे। वो अइज़्ज़तिन अल काफ़िरीन, कुफ़ार के हक में उनका मौक़िफ़ बहुत मजबूत होगा, उनका स्टैंड लचकदार नहीं होगा, समझौते का नहीं होगा। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, राह खुदा में वो जद्दोजहद कर रहे होंगे, वो जिहाद कर रहे होंगे, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए वो काम कर रहे होंगे। वला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम, और किसी मलामत करने वाले की मलामत की उनको परवाह नहीं होगी। आज मलामत करने वालों की मलामत की परवाह अगर हमको हो रही है तो गोया हमारा ईमान कमजोर है। हमको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, एहतिसाब करना चाहिए अपना। तो मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं। मुल्क के हालात से हमको शिकस्ता खातिर नहीं होना है, दोस्त और दुश्मन को पहचानना है। ये बहुत जरूरी चीज है।
فاشزم کو پہچانیے، برہمنیت کو پہچانیے، اور جو گیم کھیلا جا رہا ہے، ابھی ایک نئی کتاب شبیہ الزماں صاحب کی آئی ہے کہ جدید ہندوستان اور چند تصویریں، اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ مسلمان کوئی پلان کرتا ہے اور اپنے دشمن کے کسی منصوبے کی کاٹ کے لیے کوئی تیاری کرتا ہے، جب تک وہ تیاری کرتا ہے ابھی عملی جامہ بھی نہیں پہناتا کہ وہ دشمن بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوسرا فارمولہ اور دوسرا منصوبہ تیار کر کے بہت مضبوط شکل میں لے آتا ہے۔ اس چال کو سمجھنا ہوگا، برہمنی چال کو سمجھنا ہوگا، جس کے چنگل میں آج پورا ملک سسک رہا ہے۔ اور یہ برہمن، یہ فاشزم کے علمبردار صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں بلکہ اس ملک کے بھی دشمن ہیں، اور اس ملک کے مظلوم طبقات کے بھی دشمن ہیں، آدیواسیوں کے، دلتوں کے، پسماندہ طبقات کے، سب کے دشمن ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے خیر امت ہونے کے ناطے کہ ہم ان سب کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اور ان سب کے مظلوم طبقات کی حفاظت کے لیے ہم تیار ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خیر امت، خیر امت بڑا آسان لفظ لگتا ہے، بہت سب بڑا ورد ہوتا ہے خیر امت کا منبروں سے۔ اے ظالموں، خیر امت کا مطلب بھی معلوم ہے؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا راگ ہم لوگ الاپتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، انتہائی اہم ٹکڑا ہے، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ، اے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والوں، تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑو، یہ بھی فرمان رسالت ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے، جس حدیث میں ہم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ بار بار سنتے ہیں۔ کون سا نہی عن المنکر، کون سا امر بالمعروف؟ لَتَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ۔ کون لوگ ہیں آج تیار جو ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے میدان میں ہے؟ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے بہت سے راستے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کوئی ڈنڈا اٹھائیے اور جا کے توڑ دیجیے اس کا ہاتھ، نہیں۔ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا راستہ سیاست ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا راستہ آپ کے پاس یہ بیوروکریسی ہے، آپ سول سروسز UPSC اس دنیا میں جائیے۔ ظالم کا ہاتھ پکڑنے کا راستہ یعنی عدالتیں اور کچہریاں ہیں، یہاں جائیے، آپ وکیل کی شکل میں، ججز کی شکل میں، دوسرے بہت سے میدان ہیں ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، کہاں تیار ہیں؟ لیکن نظریاتی بنیاد پر، ایمانی بنیاد پر، تو پھر ہم سکسیس ہوں گے، نہیں تو پھر ہم اسی طرح کا رونا روتے رہیں گے اور ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ رونے والی قوموں کے مسائل کبھی نہیں حل ہوتے۔ جو قومیں منصوبہ بناتی ہیں، جو قومیں اپنے لیے کوئی راستہ طے کرتی ہیں، مسائل انہیں کے حل ہوتے ہیں۔ رونے والے روتے رہتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے مسائل نہیں حل ہوتے ہیں۔ مسائل کو حل کرنا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو جو فارمولہ نبوی ہے، تعلیمات نبوی ہے، قرآن کا جو پاکیزہ ایک سسٹم ہے، اس کو اختیار کیجئے تو تبدیلی آئے گی اور مقدر چمکے گا، مسائل حل ہوں گے، مشکلات ہماری دور ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک کے اندر عزت اور وقار عطا فرمائے، ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔